کہ جو اہمیت ہے اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے جمعہ کے دن کو پایا، جمعہ کے دن کون سا ہم نے نیک کام کیا، کون سا کارنامہ انجام دیا۔ آئیے جمعہ کے دن کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعل اللہ للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کو عید کا دن بنایا ہے مسلمانوں کے لیے۔ فمن جاء الی الجمعہ، جو شخص جمعہ کے لیے آئے، فلیغتسل، وہ نہائے، وَإِن كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، اگر خوشبو ہو تو خوشبو کو لگائے، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، اور مسواک کو بھی لازم پکڑے، مسواک بھی کرے۔ اور حدیث میں دوسری حدیث کے اندر ہے اگر آپ کو خوشبو بھی نہ ملے تو کم از کم تیل لگا کر آئیے، اگر تیل آپ کو نہ ملے خوشبودار تو آپ عورتوں کے خوشبودار تیل، جیسا اولا تیل ہوتا ہے، دوسرے تیل عورتیں استعمال کرتی ہیں، اس تیل کو کم از کم آپ جمعہ کے دن استعمال کر کے آئیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِ الْجُمَعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ لوگوں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز چھوڑنے سے غافل مت بنو، غافل مت رہو۔ اگر جمعہ کے دن تم نے جمعہ کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مہر لگا دے گا اور تم غافل میں سے ہو جاؤ گے۔ ہرگز تم جمعہ نہیں چھوڑنا، ورنہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا اور تم غافل ہو جاؤ گے، غافل میں سے ہو جاؤ گے۔ اس لیے جمعہ جو لوگ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مہر نہ لگا دے۔ اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو وہ پہلے آئے، پہلے صفوں میں بیٹھے، امام کے قریب بیٹھے اور امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ کو سنے۔ حدیث کے الفاظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کیا، من غسل وغتسل، اور دوسری حدیث ہے من غسل یوم الجمعۃ وغتسل، جس نے جمعہ کے دن غسل کرایا اور غسل کیا۔ غسل کرایا کا مطلب بیوی کو اس نے غسل کرایا، بیوی سے جماع کیا اور جماع کرانے کے بعد بیوی کو غسل کرایا، خود بھی غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد وہ پہلی سات میں آیا، پہلی گھڑی میں آیا۔ گزشتہ خطبے میں سن رہے تھے کہ پہلی سات میں آیا تو اس کو ایک اونٹ کا ثواب ملے گا۔ اس کے بارے میں جب ریسرچ کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ پہلی سات المبکر فی الساعۃ الاولی عند طلوع الشمس، کہ مبکر پہلی سات جو کہا گیا، پہلی جو گھڑی ہے وہ ہے سورج جب طلوع ہوتا ہے اسی وقت سے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ عندما یتوجہ الی بیت اللہ عز وجل، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ وہ گھڑیاں جب سورج مائل ہونے لگتا ہے۔ اور وَخَمْسُ سَاعٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمعہ، اور یہ 5 گھڑیاں توضیح کی گئی ہے کہ 5 وقت یہ جمعہ کے سے پہلے ہوا کرتی ہیں، یعنی زوال سے پہلے۔ دوسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے کب؟ كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيتان ظل نستظل به۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے نماز پڑھاتے، نماز پڑھ کے ہم لوگ نکل جاتے تو سایہ ڈھونڈتے دیواروں کے، دیواروں کا سایہ نہیں ملتا جس سے ہم بچیں، دھوپ کے موسم میں سایہ ڈھونڈتے تھے۔
اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول اول وقت ہی میں نماز کو کس قدر ادا کرتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک خطبہ زوال سے پہلے دیا جا سکتا ہے اور نماز خود زوال کے بعد فوراً۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک جمعہ کے دن زوال سے پہلے بھی نماز پڑھنا جائز ہے، اتنا وہ لوگ اہتمام کرتے تھے۔ بہرحال حدیث کی جو الفاظ ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ ہینا زالت الشمس، جب سورج ڈھل جاتا تو اس وقت خطبہ شروع کر دیتے، نماز پڑھنے لگتے۔